ویلکم بیک ناظرین گل کر رہے ہیں کراچی جڑا لو وچ ڈبیا ہوا ہے اور اج دی اس گفتگو ساڈے نال شریک نے سید ناصر علی شاہ صاحب طارق چودھری صاحب اور ایوب کھٹر صاحب جبکہ فون لائن تے ساڈے نال نے خواجہ اظہار الحسن صاحب اس گفتگو تو اگے ودان تو پہلے اسی جڑی وزیر اطلاعات و نشریات نے جلے اسی انہاں نوں پوچھیا کہ تسی دسو کہ شرپسند قابو چ کیوں نہیں آندے تے انہاں نے کی جواب دیتا وہ جواب سننے ہیں. یہ جڑی حالیہ لہر ہے میں انہوں دہشت گردی دی لہر کہاں گی کیونکہ بے گناہ معصوم جاناں دا قتل کر کے اگر کوئی انسانیت سوز واقعات کر کے تے کسی قسم دی حکومتی ریٹ نو چیلنج کردا ہے تے یہ ایک یقیناً جڑے دہشت گردی دے واقعے پورے پاکستان چ ہو رہے نے یہ اسے سلسلے دی کڑی ہے اور اسی چاہواں گے کہ انہاں واقعات نو جنی جلدی سنب کیتا جائے پاکستان دے مفاد چ نہیں بہتر ہے. اگر سنب کرن دی بجائے پھیلے تے الٹیمیٹلی پھر وہ سارا پاکستان او دی قیمت ادا کرے گا کیونکہ کراچی پاکستان دا معاشی کہہ لو ایک بہت بڑا ہب ہے تے او دی ڈسٹربنس جڑی ہے پورے پاکستان چ فیل ہوندی. دیکھو کراچی چ صرف ایم کیو ایم نہیں ہے, کراچی چ پورا پاکستان ہے, انہوں منی پاکستان کہنے ہیں اسی کراچی نو. تے کراچی دے وچ منی پاکستان دے وچ ہر طرح دا, ہر قومیت دا, ہر رنگ دا, ہر نسل دا شخص رہ رہے ہیں اور یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ صرف ایم کیو ایم دے ہی لوگ اتھے ٹارگٹ ہو رہے ہیں. اتھے ہر ہاسپٹلز دے وچ جڑا ریکارڈ موجود ہے وہ ہر نسل دا تے ہر قومیت دا بندہ اس دہشت گردی دی نظر ہویا. جی اپنا شاہ جی تسی سن لی انہاں دی گفتگو اپنی لیڈر دی وزیر اطلاعات و نشریات دی سنب کرن دی کوشش ہے. انہوں نے بھی وہی گل کیتی ہے کہ کون کرے گا سنب, کون پکڑے گا انہوں نے, کس طرح کنٹرول ہوئے گا. یہ گل تو نہیں نسی کہہ دی جس طرح ڈرون حملے دی گل کرنے, حملے بند ہونے چاہیے, حملے بند ہونے چاہیے. صاحب دیکھو نا یہ تو روایتی باتیں ہیں جس طرح ہمارے فردوس عاشق خاوان صاحبہ نے باتیں کی, مظلوم مر رہے, معصوم مر رہے, حکومت کی ریٹ قائم ہونی چاہیے, یہ حب ہے پاکستان کی. مطلب وہ ٹرکالو جی یہ بس ہے نا حل کے طرف کوئی اس ذمہ داری کو. ذمہ دار سب سے پہلے کون ہے؟ سب سے پہلے حکومت ذمہ دار ہے. حکومت پروٹیکشن جان اور مال کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے. صوبائی حکومت کی ذمہ داری. دوسری بات صوبائی حکومت بھی تہاڈی ہون. ابھی اگر مجھے بات کرنے دیں گے آپ, جی میں تو صوبائی حکومت نہیں ہوگا. اگر مجھے آپ نے یہاں بلایا بات کرنے کے لیے تو میں وہی جو میں اپنا پوائنٹ آف ویو میں وہی پیش کروں. دوسری آپ دیکھیں کہ وہاں سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر کون ہے کراچی میں, وہ ہے ایم کیو ایم. کتنی سیٹیں ہیں اس کی اسمبلی میں؟ نیشنل اسمبلی 25 سیٹ, اور ٹوٹل پوری کراچی سے 2 سیٹ پیپلز پارٹی کے پاس ہے نیشنل اسمبلی کی, باقی سارے ایم کیو ایم کے پاس ہے. اب مجھے آپ بتائیں ابھی تیسری جماعت وہ ہے اے این پی, اس کی بھی صوبائی سیٹ ہے اور اس کی وہ بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے. اب اگر یہ تینوں مل کے اس مسئلے کے حل کی طرف نہیں جاتے ہیں, بجائے اس کے مسئلے کے حل کی طرف جائیں. اب ایم کیو ایم میں بھی ایسے لوگ ہیں شرپسند لوگ, جرائم پیشہ لوگ, ایم کیو ایم میں بھی ہے, دوسری جماعتوں میں بھی ہے. اس کی سرپرستی باقی جماعتیں کوئی نہیں, سب میں ہے, مگر ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے یہ کراچی سب کا ہے, یہ پوری پاکستان کا ہے. اس میں ہر 18 کروڑ عوام کے حق پہنچتا ہے کہ وہ کراچی میں جائیداد خریدے, کاروبار کرے, وہاں بزنس کرے, سب کے حق بنتا ہے. یہ نہیں کہ صرف ایم کیو ایم کی حق بنتا ہے. اگر ایم کیو ایم جا کے آزاد کشمیر الیکشن لڑ سکتا ہے, وہ آ کے پورے پنجاب میں وہ الیکشن کمپین چلا سکتا ہے, کیا دوسروں کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ کراچی میں جائیں؟ دوسروں کو بھی یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کراچی میں جا کے کاروبار کرے, جائیداد خریدے, بزنس کرے, نوکری کرے. لیکن وہ کہتے ہیں ایسی منع نہیں کر رہے. جی اظہار صاحب میں ذمہ داری کی بات کرتا ہوں میرے بھائی. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری بنتی ہے. ایم کیو ایم سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے وہاں پہ. آپ حکومت میں بھی رہے ہیں, جب آپ حکومت میں تھے بھی یہی حالت تھی, حکومت میں آپ تھے ہی حالت تھی.
تو ہم پہ الزام یہ تھا کہ ہم جناب یہ الزام تراشی کی وقت نہیں ہے کیا الزام ایک دوسرے پہ الزام تراشی کریں. آپ حل کی طرف جائیں, آپ کس حل کی طرف جائیں. کون مر رہا ہے؟ ایک منٹ, کون مر رہا ہے؟ کوئی وی آئی پی مر رہا ہے, کوئی بڑے لوگ مر رہے ہیں, کوئی سرمایہ دار مر رہا ہے. آگ لگی ہے نا ہمارے گھر, مر کون رہا ہے؟ سارے وہی غریب لوگ مر رہے ہیں. ارے غریب لوگ تو مر رہے ہیں لیکن پاکستانی مر رہے اور غریب لوگ مر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, چاہے وہ پشتون ہے, چاہے وہ ماجر ہے, چاہے وہ جس قوم سے تعلق ہے. یار بات پشتون کی نہیں ہے بھائی. اگر آپ کے پاس ویژن نہیں ہے نا کراچی کو سمجھنے کا تو بالکل میرے پاس ویژن ہے. خواجہ صاحب بات نہیں ہے کراچی کو سمجھنے, کراچی پاکستان سے علیحدہ نہیں ہے, کراچی بھی پاکستان کے اندر ہے. میں بھی ایک پاکستانی ہوں جو بات کر رہا ہوں. آپ یہ نہ سمجھے کہ میں کراچی کو نہیں سمجھتا ہوں, میں کراچی کو اچھی طرح سمجھتا ہوں. کراچی کما کے دیتا پورے پاکستان کو. بھائی کمانے کی بات نہیں ہے, آپ کماتے ہیں تو احسان نہیں کرتے. آپ کے پاس فورٹ ہے, آپ کو فورٹ جو وراثت میں ملا ہے, انگریزوں نے فورٹ چھوڑ دیا آپ کے لیے, بنا بنایا. یہ بات نہ کرے آپ اگر گوادر کو آپ ڈیولپ کریں میں پھر مانوں گا کہ آپ نے واقعی پاکستان کے لیے کام کیا. گوادر کو بھی کر لیں گے, ہمارے دروازے میں نہیں. صاحب اسی طرح چودھری صاحب نے پوچھنا, چودھری صاحب گل ہے کہ جس طرح تسم یہ کیا سی کہ سارے سٹیک ہولڈر نے خود بھی انہوں نے کیا پارٹی کے لوگ بھی مرے. مجھے جواب دینے دیں. جی دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ این کے ایم کبھی آپ کس پر اعتراض کرتے ہو, کبھی کس پر اعتراض کرتے ہو. ایک منٹ تو رک جاؤ بھائی. کبھی وہاں کے منسٹر آف انٹیریئر پہ اعتراض کرتے ہو. میری بات نہیں, کیوں اس طرح کرتے ہو آپ؟ جی اظہار صاحب, پہلی چیز اس شہر میں این کیو ایم مہاجر قومی موومنٹ نہیں ہے, متحدہ قومی موومنٹ ہے. پہلی چیز سن لیں میری بات. جو نائب ناظم سائٹ ٹاؤن کا شہید ہوا ہے نا وہ پٹھان تھا. لانڈی میں جو جنرل کاؤنسلر ٹارگٹ کلنگ ہوا ہے نا وہ پٹھان تھا. جو 3 جنرل کاؤنسلر ہمارے ٹارگٹ کلنگ ہوئے نا وہ بھاولپور کے اور سرائکی تھے. میری بات کو غور سے سنیے گا. این کیو ایم تمام قومیتوں کے بولنے والوں کی جماعت ہے. اگر ہمیں مہاجر قومی موومنٹ رہنا ہوتا تو ہم متحدہ نہیں بناتے اپنی صفوں میں پنجابی. آپ لوگ فرشتے ہیں, معصوم ہیں نا, آپ لوگ برائی نہیں کرتے ہیں. ہم ان کو ٹکٹ نہیں دیتے, آپ معصوم ہیں. ہم فری میں ان کو اسمبلیوں میں نہیں بھیجتے. یہ آپ لوگ تو کروڑوں روپے خرچ کر کے ایم این ایم پی بنتے ہو نا. ہم وہ آدمی ہے میں وہ آدمی ہوں جو 10 لاکھ روپے میں الیکشن لڑا ہوں. مجھے پتا ہے وہ 10 لاکھ روپے نہیں, یا تو 2000 روپے. یہ بات چھوڑیں آپ بات کو, اس باتوں پہ نہ ہے. میں 10 لاکھ روپے میں الیکشن لڑا ہوں اور مشرف کے خلاف لڑا ہوں. فضول باتیں کرتے ہیں. اور اس کے بعد میں ایک بات آخری اور کہتا ہوں, اور ذاتی بات نہ کریں. آپ کو اظہار صاحب اصل چیز ہے کہ ایسا سولوشن دیو, ایسی گل کرو کہ جتنا پاکستان اسی کراچی نو بچائیے. اصل گل ہے بھائی. جی ہوں میں ذرا طارق چودھری صاحب نے گل کرا, طارق چودھری صاحب نال نے. جی طارق صاحب. سر دیکھیں بنیادی مسئلہ ہے کہ اس دے ذمہ دار پاویں لینڈ مافیا ہے یا جوا مافیا ہے یا کوئی سیاسی مافیا ہے. اس مسئلے نو حل کرنا میں بار بار عرض کراں گا خواجہ صاحب نو نہایت تحمل نال, نہایت محبت نال, ایز اے جرنلسٹ, ایز اے پاکستانی, کہ سارے مسئلہ ایم کے ایم نے, پیپلز پارٹی نے اور اے این پی نے حل کرنا ہے. پاکستان دیا سیاسی قوتوں نے حل کرنا ہے. یہ مسئلہ کوئی باہروں آ کے حل نہیں کرے گا. اس کے پیچھے جو بھی ہے وہ کٹی پہاڑی ہے, وہ جڑی پہاڑی ہے, جو بھی وہاں پہ ہے اس کے خلاف تمام سیاسی جماعتیں, ایم کے ایم, پاکستان پیپلز پارٹی, اے این پی سپورٹ کرن, انتظامیہ دی, رینجرز دی, پولیس دی, فوج دی سپورٹ کرن اور جا کے آپریشن کرن اور انہوں لوگوں نے پکڑ کے سامنے لے کے آن. یہ ساریاں بڑیاں منظم جماعتیں نے, طاقتور جماعتیں نے. ماشاءاللہ الطاف بھائی جدوں اعلان کر دینے تے چند گھنٹے دے نوٹس تے لکھاں لوگ کٹھے ہو جاندے نے. پاکستان پیپلز پارٹی بہت ترم خان جماعت ہے, وہی حکومت ہے اتنے. عوامی نیشنل پارٹی کو بڑی طاقت ہے ماشاءاللہ. یہ ساری بڑے طاقتور جماعتیں نے. جڑے کمزور آدمی, کمزور غریب لوگ مردے پے نے, انہوں نے بچان واسطے صرف اور صرف یہ 3 جماعتیں کردار ادا کر سکتی ہیں. یہ غصے دی گل نہیں ہے, یہ تحمل نال معاملہ حل کرنے والا معاملہ ہے. خواجہ صاحب دی پارٹی, پاکستان پیپلز پارٹی کٹھیاں ہو جان, کٹھیاں ہو کے عوام نو بچان. جڑے لوگ مردے پے نے, جڑے لوگ مردے پے انہوں نے بچان. بس میری تو درخواست ہے. جی خٹک صاحب, تس تواڈے نال وے متحدہ قوم موومنٹ رہی, ہن بھی تسی حکومت دا حصہ ہو, کراچی جل رہا ہوئے, کسی نو سکون ہوئے گا؟ جی کوئی حصہ پاکستان کا جل رہا ہو تو سکون نہیں ہو سکتا. اور مجھے بڑا دکھ ہوا جب ہمارے انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے کہا کہ قومیت ہے, ہمارا قوم ایک ہے پاکستانی. پلیز خدا کے لیے ہمیں قومیتوں میں نہ تقسیم کرے, ہم سب پاکستانی ہیں. تو قومیتوں کی بات چھوڑے, اور جیسے ابھی طارق صاحب نے کہا اور شاہ صاحب نے کہا کہ یہ 3 بیسک سٹیک ہولڈرز یا اونلی سٹیک ہولڈرز ٹوڈے
इन कराची, इनको चाहिए कि ये बैठ के और इसका मसला हल करें और कानून नाफिज हो। ये सारा रूल ऑफ लॉ, इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड, द कोर्ट्स डिसीजंस मस्ट बी ऑनर्ड। जब तक ये नहीं होगा, जब तक कानून नाफिज नहीं होगा और अदलिया के फैसले नहीं माने जाएंगे, तो यही लाकानूनियत होगी। नहीं, अदलिया के फैसले कौन नहीं, ऐसे मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि कल को वहां पर कोई फैसला हो जाए और कहीं जी नहीं है तो क्योंकि ये पठान जज है या MQM का जज है या महाजर जज है या ये बलोच जज है, तो हम ये नहीं मानते। ये चीजें छोड़ दें, पाकिस्तान को बचाना है, हमें एक मुट्ठी बनना है, हमें कौमियतों में न तकसीम करें। ये सबसे बड़ा जो नुकसान है, ये जो हम पठान, पंजाबी, सिंधी, महाजर ये बन गए हैं, तकसीम हुए हैं, ये तकसीम हो गए हैं, हम पाकिस्तानी नहीं बने, जिसकी वजह से मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें मैंने कहा 17-18 सूबों पाकिस्तानियत की जरूरत है। ठीक है फटक साहब, इज़हार साहब ब्रेक का वेला है, छोटी जी ब्रेक लवांगे और ब्रेक तो बाद है कि इसे चीज़ का सवाल असी जो सोल्यूशन है ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਨ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।